زیادہ ہے. خدا نے کہا تو اسی طرح فیصلہ کرو، اس کی روح وہی قبض کریں جو نیک عمل کرنے والوں کی روح کو قبض کرتے ہیں. وہ عابد تھا جس کی عبادت میں کوئی جان نہیں تھی، سب سے بڑا گناہ کبیرہ بھی اس نے انجام دیا، مگر پھر بھی اس رحمان الرحیم خدا نے کیسے بخش دیا. اور رمضان کے مہینے میں اگر مفاتی میں اگر آپ جا کے دیکھیں، اعمال رمضان میں مفاتی الجنان میں ایک اچھی سی بہت عظیم دعا ہے جو امام سجاد حضرت امام زین العابدین نے ہمیں سکھائی ہے. اور یہ دعا بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی دعا ہے. یاد رکھیے امام سجاد نے بڑی قیمتی دعا کا نام ہے دعائے ابی حمزہ الثماری. اس دعا کی ضرور تلاوت کیجیے اور بڑی تاکید ہے رمضان میں اس دعا کی تلاوت کی جائے، خصوصاً اگر ترجمے کے ساتھ آپ تلاوت کریں تو آپ میں دیکھیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. امام نے بڑی عظیم دعا سکھائی اور اس دعا کے کچھ حصے بھی ہم بھی پڑھتے جائیں تاکہ شاید ممکن ہو ہماری معرفت میں اضافہ ہو، شاید ممکن ہو ہمارے گناہ بخشے جائیں. خدا حضرت امام سجاد ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس طرح خدا سے بات کرو، کہو یا غافر الذنب یا قابل التوب، اے خدا، اے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ، اے توبہ کو قبول کرنے والے اللہ، یا عظیم المن، اے بڑی بڑی نعمتوں کو نازل کرنے والے اللہ، یا قدیم الاحسان، اے میرے اللہ جس کا احسان بہت قدیم ہے. خدا حقیقت میں خدا کا احسان بہت پرانا ہے. مالک میرا وجود نہیں تھا، تو نے مجھے وجود عطا کیا، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تو مجھے پال رہا ہے، مگر میں تجھ سے غافل ہوں. اے وہ خدا جس کا احسان بہت قدیم اور پرانا ہے. آئینہ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے تمام گناہ فاش ہو جائیں گے. یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن ہر راز نظر آئے گا، ہر راز فاش ہو جائے گا. مولا نے اس قیامت کے دن کے لیے جملے سکھائے، مولا نے اس دن کے لیے جملے سکھائے جب تمام راز فاش ہو جائیں گے. خدا سے یہ کہا کرو این سترک یا جمیل، کہاں ہے تیری پردہ پوشی اے اللہ. خدا بڑا پردہ پوش ہے. پردہ پوش یعنی کیا؟ یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو چھپانے والا. خدا کا لقب ہے ستار، یعنی گناہوں کو چھپاتا ہے. کہا کرو این سترک یا جمیل، این عفوک یا جلیل، کہاں ہے تیری مغفرت اے جلیل اللہ. این فرجک القریب، این غیاثک السریع، کہاں ہے تیری جلد آنے والی مدد. این رحمتک الواسعہ، کہاں ہے تیری بڑی رحمت. این عطایاک الفاضلہ، کہاں ہے تیری وہ عظیم عطا. این مواہبک الہنیہ، کہاں ہے تیری وہ اچھی میٹھی نعمتیں. این ثناءک الثنیہ، این فضلک العظیم، کہاں ہے تیرا وہ عظیم فضل. اور آخر میں کہو این کرمک یا کریم، کہاں ہے تیرا کرم اے کریم اللہ. حقیقت میں یہ وہی مہینہ ہے جو توبہ کا مہینہ ہے. ایک حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کبھی مہمان کے بغیر نہیں کھانا کھاتے تھے. جب بھی کھانا کھاتے تھے تو مہمان کو تلاش کرتے تھے، کبھی کبھار تو 2-3 میل دور جاتے تھے صرف مہمان کی تلاش کرنے کے لیے. کسی دن بڑی تلاش کی ان کو کوئی مہمان نہیں ملا تو ایک بوڑھا شخص مل گیا. پورے شخص کو لے کر آئے، سفرے پہ بٹھایا، کہا اے بزرگ اللہ کا نام لے کر شروع کر اور کھانا کھا. بوڑھے نے کہا اے ابراہیم میں نہ تیرے خدا کو مانتا ہوں نہ تیرے خدا کو جانتا ہوں. ابراہیم نے کہا اگر تم میرے خدا کو نہیں مانتے، اگر تم میرے خدا کو نہیں جانتے تو میں بھی ایسا مہمان پسند نہیں کرتا. بوڑھا اٹھ کر چلا گیا. یا خدا کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے کیا کر دیا، اے ابراہیم تو نے کیا کر دیا. میں نے 70 سال تک اس بوڑھے کو پالا تھا، مگر ایک دن کا رزق تیرے حوالے کیا، تو نے اسے سفرے سے اٹھا دیا، دسترخوان سے اٹھا دیا. ابراہیم فوراً جا اس گنہگار بوڑھے مشرک بت پرست بوڑھے کو ڈھونڈ اور پھر اسے بلا کے کہو آ دسترخوان پہ بیٹھ. حضرت ابراہیم نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بوڑھے کو تلاش کیا. بوڑھے کو کہا آ جاؤ جلدی آ کے کھانا کھا لے. بوڑھا پریشان ہو گیا. ابراہیم سے کہا میں کبھی نہیں آؤں گا جب تک تو تب تک نہیں بتائے گا کہ پہلے تم نے اٹھایا کیوں تھا، اب منتیں کیوں کر رہے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا پہلے میں نے اٹھایا اس لیے تھا، میں نے سمجھا کہ میں نے سنا کہ تم میرے اللہ کو نہیں مانتے تو میں نے تمہیں اٹھا دیا. جیسے تمہیں اٹھایا میرے اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی کہ ابراہیم اس کو بلا، اسے میں نے 70 سال تک رزق دیا ہے مگر آج ایک دن کا رزق تیرے حوالے کیا، ایک دن کی روزی تیرے حوالے کی، تو نے اسے سفرے سے اٹھا دیا، میں اسی لیے تمہیں لینے آیا ہوں. بس بوڑھے نے
یہ سنا سجدے میں گر گیا، مالک میں نے تمہیں بھلا دیا تھا مگر 70 سال گزر گئے تو نے مجھے کبھی نہیں بھلایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کریم اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے اگر مغفرت چاہیے، اگر معافی چاہیے تو وہ اہل بیت کا در ہے، وہ کربلا والوں کا در ہے جو ہمیں مغفرت دے گا، جن کے وسیلے سے ہم توبہ کریں گے۔ عزیزو آج خدا کو کس بی بی کا واسطہ دیں؟ آج خدا کو اس 4 برس کی بچی کا واسطہ دیں جو صدا بلند کر رہی تھی، اے لوگوں میرے بابا کہاں ہیں؟ عزیزو یہ وہی 4 برس کی بچی ہے جب کربلا سے قافلے والوں کو، کربلا سے سید زادیوں کا قافلہ قیدی بنا کے کوفہ لے جایا جا رہا تھا، تو یہ 4 برس کی بچی نے مجھے پتہ نہیں کیسے بیان کیا ہوگا، مگر شاید سجاد کے پاس آ کے کہا ہو، سجاد بھیا ذرا شمر سے کہہ دے کیا اتنے قیدی تیرے لیے کافی نہیں، مجھے کربلا میں اکیلے چھوڑ کے جا۔ سجاد نے پوچھا بہن تو کیا کرے گی ادھر؟ حضرت بی بی سکینہ نے کہا بھیا میں وہی کروں گی جو حبیب ابن مظاہر کی بیٹی نے کیا تھا۔ حبیب بھی پردیس میں مارے گئے، حبیب بھی بے غور و کفن مارے گئے، حبیب کی بیٹی رستے میں آ گئی اور کہنے لگی لوگو میں صحابی رسول کی بیٹی ہوں، میرے بابا پردیس میں مارے گئے۔ بھیا سجاد میں بھی وہی کروں گی، رستے پہ آ جاؤں گی کہوں گی لوگوں نبی کا نواسہ مارا گیا، لوگوں فاطمہ زہرا کا بیٹا مارا گیا، ہے بے غور و کفن مارا گیا۔ حضرت سجاد نے پوچھا سکینہ اور کیا کرو گی؟ حضرت سکینہ نے کہا میں نہر فرات کی طرف جاؤں گی، میرا بابا مارا گیا تھا، پیاسا مارا گیا، میرا بابا تشنا دہن مارا گیا، میں فرات کے کنارے چلو میں پانی بھر کے لاؤں گی، بابا کے جسم پہ ڈالوں گی، بابا اب تو پانی پی لے۔ بابا سکینہ پانی لا رہی ہے۔ سجاد نے پوچھا سکینہ اور کیا کرو گی؟ کہا میں جاؤں گی مسلمانوں سے کفن مانگوں گی، اگر کسی نے کفن نہیں دیا درخت کے پتے توڑ کے لاؤں گی اور بابا کے لیے کفن بناؤں گی۔ عزیزو حضرت بی بی سکینہ اور حضرت ابوذر کی بیٹی میں بڑا فرق تھا۔ جب حضرت ابوذر کی بیٹی رستے پہ آ گئی کہنے لگی میرے بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، تو لوگ آنے لگے، حضرت مالک ابن اشتر آگے آئے، اہل بیت کے چاہنے والے آگے آئے، کسی نے آ کے گودی میں اٹھایا، کسی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کسی نے پانی پلایا، مگر اے ابوذر کی بیٹی ذرا کربلا میں آ کے دیکھ، کوئی سر پہ ہاتھوں کو پھیرنے والا نہیں، اور تماچے مارنے والے تو بہت ہیں اور تازیانے مارنے والے تو بہت ہیں۔ اے ابوذر کی بیٹی تیرے بابا کی غسل ہوا، تیرے بابا کو کفن ملا، تیرے بابا کی نماز جنازہ پڑھی گئی، تیرے بابا کو قبر ملی، اور جب تو اپنے بابا سی قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی کوئی تمہیں ہٹانے والا نہیں تھا، مگر میں قرباں سکینہ کی اس مظلومیت پہ، ہے سکینہ بابا کی لاش سے چمٹی ہوئی ہے، کسی نے آواز دی سکینہ بابا کی لاش سے ہٹ جا، اور شبر تازیانے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین سینقلب الذین ینقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا ہماری اس خلیص کی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہم گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا مسلمانوں کی تمام مشکلات کے حل کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعدیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔